میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام میں پروفیسر رحم اللہ کی یہ کتاب ہے. آج اگر دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے اس پیغام ٹی وی کی وجہ سے جانتی. کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے وہ آپ کا پیغام ٹی وی پہ جو ہے وہ پروگرام سنا ہے, اور کئی لوگوں نے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا. یہ دوسرا بڑا کارنامہ تھا پیغام ٹی وی کا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام فوٹو کاپیز جس کے اوپر ہزاروں ڈالر میرے خرچ ہوئے, انہوں نے مجھے دوزخ کی آگ میں جانے سے بچا لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ صرف مجھے بلکہ 7,500 لوگوں کی. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب 87 سال کی عمر میں اللہ کے پاس پہنچ گئے. وہ کچھ ایسا کام بھی کر گئے, کم از کم 7,500 لوگ ان کی وجہ سے عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے. یہ کہانی سننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں, بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں. عبدالوارث گل صاحب, آپ عیسائی سے مسلمان ہوئے اور اس کتاب کو پڑھ کے ہوئے. یہ میرے لیے بھی بڑی ایک عجیب بات تھی جب مجھے خود عبدالوارث بھائی کی زبانی پتہ چلا. تو کچھ دیر پہلے پتہ چلا, کچھ دیر کے بعد میر صاحب بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو میں نے کہا یہ کہانی سننی چاہیے, سنانی چاہیے. یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے میر صاحب کی, کہہ لیجئے کہ شخصیت کی یا ان کی زندگی کی. عبدالوارث بھائی خوش آمدید آپ کو. آپ کی جہود بہت مبارکہ ہیں اور آپ کا کام اس میں بہت اللہ نے کرم کر رکھا ہے. یعنی میں تو آپ کے کام سے متاثر تھا, میں کیا بہت سے اسکالرز متاثر تھے, لیکن یہ حیرت انگیز بات آپ نے بتا دی کہ آپ پروفیسر صاحب کی وجہ سے مسلمان ہوئے, پھر آپ کی وجہ سے آگے کوئی 7,500 مسلمان ہوئے. تو گویا کہ چین جب بنی تو اس میں پروفیسر صاحب کا نام آ گیا شروع میں. تو واقعتاً ایسے ہی ہوا تھا, آپ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ جی الحمدللہ. ایک تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے اپنے بزرگوں کے جو کارنامے ہیں یا ان کی خدمات ہیں یا جس قدر میں ان سے مستفید ہوا اور پھر مجھ سے آگے جس طرح لوگ مستفید ہوئے اس پہ بات کرنے کی اللہ نے آج توفیق عطا فرمائی. اور میں خود بھی حیران ہوں کہ ان کی زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ عوام الناس کے سامنے یہ بات آ سکے. یہ شاید ایسے کبھی مواقع پیدا نہیں ہوئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بنیادی ذرائع میں سے ایک ذریعہ پروفیسر صاحب کی یہ کتاب ہے, عیسائیت تجزیہ و مطالعہ. تو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ بعد میں میرے قبول اسلام میں یہ معاون بنی, بلکہ کئی پھر ایسے لوگ کہ جن کو ہم نے جو ہے وہ یہ کتاب دی بھی, انہوں نے اس پہ تحقیق بھی کی اور بعد میں ان کے قبول اسلام کا یہ ذریعہ بھی بنی. آپ کرسچن تھے پہلے, کیا کام کرتے تھے؟ اس کتاب کا تعارف آپ تک کیسے پہنچا؟ یہ کتاب آپ تک کیسے پہنچی؟ آپ نے پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا؟ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ. ٹھیک ہے, سونار کا کام کرتے تھے؟ سونار کے کام کرتے تھے. ہمارے جو سونار کی جو دکانیں تھیں اس میں ہمارے ایک کولیگ تھے. یہ لاہوری کی بات ہے؟ لاہور اچھرا کی بات ہے. اچھرا کی بات؟ جی, اچھرا بازار جو صرافہ بازار ہے. ٹھیک. تو وہاں پہ ہمارے ایک کولیگ تھے, بلکہ پڑوسی تھے دکان کے, بھائی امین صاحب. ان کے آگے سے ایک بھائی تھے شاہین صاحب جو کہ رنگ محل میں کام کرتے تھے. تو وہ اپنے بھائی کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے تھے. تو وہ سارے جو میرے پڑوسی تھے دکان کے, وہ سارے جانتے تھے کہ میں عیسائی ہوں. ٹھیک ہے, واحد عیسائی تھے؟ واحد عیسائی تھا, لیکن اخلاق, معاملات, کردار, انداز تخاطب اور گفتگو ایسی تھی کہ سارے کہتے تھے کہ یار یہ آپ کو اسلام قبول کر لینا. میں کہا ضرور کریں گے اسلام قبول, لیکن یعنی کچھ چیز سامنے آئے تو صحیح نا. یعنی عیسائیت جو ہمیں اخلاق, معاملات, کردار سکھاتی ہے, ہاں اس سے اگر کوئی بہتر چیز ہوگی تو یس کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ضرور کروں گا. تو وہ اپنے تئیں تو سارے دعوت دیتے تھے, لیکن وہ دعوت جو تھی نا وہ قولی دعوت تھی. فعل کے اعتبار سے اگر آپ سونار کا یعنی اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں یا دیکھیں تو سچی بات ہے کہ کرپشن سے لت پت ہے, اللہ ماشاء اللہ. یعنی ہم اس سوسائٹی میں تھے, اس معاشرے میں تھے, ان ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ پینا پلانا, سننا سنانا اور شراب و کباب یہ تو روزمرہ کی جو ہے. تو وہاں پہ ہمارے جو ہے نا وہ جو پڑوسی تھے ان کے بھائی شاہین صاحب آیا کرتے تھے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ عبدالوارث جو ہے نا وہ ایک اچھا انسان ہے,
تو انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. کبھی کبھی بیٹھ جاتے, اللہ کے بارے میں بتاتے, آخرت کے بارے میں بتاتے, اسلام کے خوبصورت پہلو کے بارے میں بات چیت ہوتی. تو جب انہوں نے میرا مثبت رویہ محسوس کیا کہ میں بات سنتا ہوں, میں اس بات کو سمجھنے کے لیے سوال بھی کرتا ہوں, میں بے جا اعتراض نہیں کرتا, تنقید نہیں کرتا, اور بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ مزید کچھ سوالات بھی ان سے میں کیا کرتا تھا. تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا مثبت رویہ ہے, تو انہوں نے پھر مجھے یہ کتاب پیش کی. انہوں نے کہا کہ عبدالواعظ بھائی یہ کتاب ہے, اس کو نا آپ نے ضرور پڑھنا ہے. میں نے سائڈ پہ رکھ دی, اور لیکن ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ, جب میں اس یعنی تحقیقی مراحل سے گزر رہا تھا کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ, تو مجھے قرآن سے متعلق اس کے سوالات جاننے تھے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب سے میں نے کچھ سوالات پوچھے, انہوں نے اس کے جوابات دیے. پھر انہوں نے کچھ سوالات مجھ سے پوچھا اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, مسیح کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, اور ان کے ابن اللہ ہونے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اور ایک عقیدہ جس میں آ کے وہ اڑ گئے, انہوں نے کہا کہ کفارے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو میں نے کہا کہ جی کفارہ تو مسیح علیہ السلام نے ہمارے لیے دیا ہے, ہمارے گناہوں کے لیے, انہوں نے صلیب پر اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں اور کچھ ابھی تحقیق کرنی ہے. تو تب پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف میں نے رجوع کیا کہ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. اس کتاب کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ کتاب آپ یوں سمجھیے کہ ایک کڑوی گولی ہے کہ جو نگلنے کا نام نہیں لیتی. لیکن جب کوئی ایسی دوا کہ جو کڑوی ہوتی ہے اور آپ اس کو نگل لیتے ہیں تو اب بعد میں آپ کے لیے باعث شفا ٹھہرتی ہے. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نسبتاً اس میں پروفیسر رحمہ اللہ کا ذرا انداز تحریر جو ہے وہ سخت ہے, براہ راست ہے, یعنی آپ اسٹریٹ فارورڈ ہے. انہوں نے یعنی اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انہی تحریروں کو سب سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ جو ان کے اصل عقائد و نظریات ہیں, انہی کی کتابوں سے, انہی کے اسکالر میں سے, مختلف زبانیں, مختلف جو ہے وہ رنگ و نسل کے جو ان کے, تو ان سے جب انہوں نے براہ راست بات کی تو پھر انہوں نے اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. عبدالوارث بھائی, میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا, اس میں پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ ایک تو اس کتاب کو لکھتے ہوئے مجھے 28 برس لگے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ, امریکہ اور افریقہ, ان میں سے کوئی ایسی بڑی لائبریری نہیں جو اس کتاب سے متعلقہ ضروری ہو اور میں نے وہ جا کے نہ دیکھی ہو. برٹش لائبریری یو کے سے, کیتھولک لائبریری امریکہ میں, پھر افریقہ میں, نائجیریا میں وہ رہے. وہ کہتے کتابیں ہی نہیں, میں نے عیسائی مبلغین سے براہ راست بات بھی کی, عربی میں کتابیں دیکھی, اردو, انگلش, عربی تینوں زبانوں میں دیکھا. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے اصل میں تحریک دی تھی کہ یہ کتاب اصل تحریک انہی سے پیدا ہوئی. یعنی یہ کتاب میں اس لیے یہاں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کے تو علم ہے ماشاءاللہ, آپ تو پڑھ چکے ہیں. اگر جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کڑوی گولی ہے اور اس میں ریفرنسز ہیں تو وہ اس درجے کے ہیں, اس پائے کے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے تھی کتاب. تو جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو یقیناً میرے لیے ذرا تھوڑا شاکنگ تھا کہ یہ تو بالکل سیدھی بات, اسٹریٹ فارورڈ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انہی حوالہ جات کو جب ہم بائبل سے بھی دیکھتے تھے, تورات, زبور سے دیکھتے تھے, اور وہ ریفرنسز ہیں. آج تو یعنی انٹرنیٹ کے لیے تو مشکل نہیں ہے وہ ریفرنسز کو تلاش کرنا. تو جب اس کو دیکھا تو یعنی اس کے جو عقائد و نظریات, عیسائیت کے بارے میں کتنا تھا, یعنی الحمدللہ عیسائیت کو تو میں 2000 سے یعنی کنٹینیوسلی پڑھ رہا تھا, اور 2006 میں نے پھر اسلام قبول کیا. تو یہ جو 6 سال ہیں میری زندگی کے, یہ تقابلی مطالعہ ہی میں نے کیا ہے. یعنی پہلے عیسائیت کو پڑھا, سمجھا, اس کے بعد ہندو مت کا مطالعہ کیا, اس کے بعد بدھازم کا, سکھزم کا مطالعہ, یعنی دیگر اپنا مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد آخر کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اور جب اسلام کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد پھر کوئی دین جچا ہی نہیں. پروفیسر صاحب کی جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو جو اس کے یعنی عیسائیت کے جو عقائد و نظریات تھے ان کو سمجھا. غصہ آتا تھا پڑھ کے اس وقت؟ جی بالکل, اچھا خاصا غصہ آتا تھا, لیکن وہ غصہ اس وقت دور ہو جاتا تھا کہ جب وہ نیچے, مثلا پروفیسر صاحب نے اس کتاب کا جو سب سے پہلا یعنی جہاں سے شروع کرتے ہیں نا, اس کا ریفرنس کیا ہے, کرسچینٹی ریلیجن فاؤنڈیڈ بائی جیزس آف نازرت. یعنی یہ انہوں نے پہلا حوالہ دیا ہے کہ اس کے جو موجد ہیں یا اس کے جو فاؤنڈر ہیں, ایجاد کرنے والے ہیں, وہ جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور انہوں نے نیچے حوالہ پتہ کس کا دیا, یعنی یہ بات کوئی بھی کرسچن اس کو ہضم نہیں کرے گا, کیونکہ یہ تو خدا کا دین ہے, یہ تو خدا کا مذہب ہے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی, اور یہ تو اپنا
3000 سال سے اس کا سلسلہ جاری و ساری تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو انہوں نے جو نیچے حوالہ دیا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ پروفیسر کی بات نہیں ہے, یہ ساجد میر کی بات نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ بات ہے امریکن پیپل انسائکلوپیڈیا کی. تو جب آپ یہ نیچے حوالہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو امین ہے, انہوں نے تو وہاں سے ایک حوالہ لیا اور مجھے بتا دیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہے تمہارے عقائد. تو اسی طرح ہی انہوں نے جو نیچے حوالہ جات لیے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ میری جب ملاقات ہوئی تھی پروفیسر ساجد میر صاحب سے. اچھا, یعنی آپ کتاب پڑھی آپ نے, پھر ملاقات بھی ہوئی, اس وقت مسلمان ہو چکے تھے؟ جی ملاقات تو 2015 میں 15 یا 16 میں. کتاب آپ نے 2001 میں پڑھی؟ کتاب نہیں 2004 میں کتاب پڑھی. اچھا ٹھیک ہے, چھپی 2001 میں. 2001 میں چھپی تھی. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں تھا, پروفیسر عبدالستار غوری صاحب تھے, تو ہم نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ پروفیسر یہ کتاب نا بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ذرا جذبات, احساسات, کیفیات ایسے تھے, اور ویسے بھی جو ان کا مزاج ہے وہ بالکل سیدھی بات کرتے تھے, اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے تھے. ایسے ہی تو بیچ میں کچھ سخت الفاظ بھی تھے. پروفیسر عبدالستار غوری صاحب جو کہ کمپیریٹیو ریلیجن کے بہت ماہر تھے ماشاءاللہ, تو انہوں نے توجہ بھی دلائی کہ ایک دو جگہ, تو انہوں نے اس کو یعنی اب چونکہ وہ ماشاءاللہ ایسی سٹیج پہ تھے کہ جس میں وہ تدبر و تفکر, غور و فکر مزید بڑھ گیا اور مزید حلیم طبیعت میں جو ہے وہ اب ماشاءاللہ تھا مزاج. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک. اچھا, کتاب پڑھتے رہے آپ, غصہ بھی آتا رہا, ریفرنسز چیک بھی کرتے رہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کتاب کے ساتھ جو آپ کا سفر ہے نا وہ سامنے آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے نا اس کتاب میں مختلف ابواب ہیں. مثلاً عیسائیت کا تعارف ہے, اور جو ہے وہ اس کے عقائد. آپ نے تو ویسے سب سے پہلے کفارے والا چیپٹر پڑھا ہوگا. نہیں, میں نے اصل میں عیسائیت کا تعارف سب سے پہلے پڑھا تھا. اچھا, عیسائیت کا تعارف پہلے پڑھنے کے بعد پھر اس میں جو مسکنسیپشنز تھیں, اور پھر جو ہے وہ میں نے صرف اس سے نہیں لیا تھا وہ جو کفارے کا. سب سے پہلے میں نے کفارے کا جو کانسیپٹ ہے وہ عیسائیت کا پڑھا, تاکہ مجھے پتہ ہو کہ ہماری بیسکس کیا ہیں. جب اس کو پڑھا, اس کے بعد پھر دیگر جنہوں نے کتابیں لکھی, اس کے بعد پھر پروفیسر ساجد میر صاحب کا جب پڑھا, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے کہ جو نگلنے کا نام نہیں لیتی تھی. اور جب اس کو پڑھا کہ ہمارے کرسچن اسکالرز کے یہ نظریات ہیں, وہ اس میں کنفیوز ہیں, وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بال سے جو ہے وہ سٹوریز لی گئی ہیں. دا کورٹ ایک رسالہ ہے, اس میں ہے کہ یہ بالکل جو بال دیوتا ہے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے اور تورات بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے, تو یہ ساری اس کی جو کفارے کی سٹوری ہے یہ ساری اس سے مستعار ہے. پروفیسر صاحب کی اس کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے دوران کچھ چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھی, کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی شاید وہ میرا ذاتی غصہ تھا, یا مجھے وہ مزاج کے اوپر گراں گزر رہی تھی. پڑ رہی ہوتی ہے نا موروثی عقائد پر, آپ جس کو سچ سمجھ رہے ہیں, آسان تو نہیں ہوتا. تو اس وقت میں اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں, یہ باور کروانے میں کہ مجھے بہرحال حق کو تلاش کرنا ہے, کہہ کون رہا ہے یہ نہیں دیکھنا, کیا کہہ رہا ہے میرے لیے اصل میں یہ چیز میٹر کرتی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے مجھے قریب کچھ 6 مہینے لگے, اور 6 مہینے میں اس کتاب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں پہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں یہ کتاب کا انداز تحریر صحت ہے, لیکن اس کی کوئی بات غلط نہیں ہے. بالکل اس نے جو ہے وہ یہ حق بجانب ہے, اور یہ اپنوں کی بھی گواہی ہے, یہ غیروں کی بھی گواہی ہے, اور دنیا کے دیگر کتب خانوں سے لی گئی جو شواہد ہیں, اگر یقین نہیں آتا تو اپنی چشم بینا سے جا کے ان کو دیکھ لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام میں اگر 2 بنیادی عناصر ہیں تو اس میں سے ایک ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ہیں, اور دوسری پروفیسر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2006 میں اسلام قبول کرنے کی جب توفیق عطا فرمائی, 2009 میں ایک ادارہ قائم کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی, حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن. اب اس ادارے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ. اب دعوت و تبلیغ کی باری آئی کہ ہم لٹریچر کون سا استعمال کریں, تو یہ کتاب میرا خیال ہے کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ کتاب سب سے زیادہ میں نے خرید کے تقسیم کی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. الحمدللہ. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عبد المالک مجاہد صاحب نے یہ کتاب ہدیتاً ادارے کو دی کہ بھی تمہارا تو یہ کام ہے, اور تمہارے کتاب کا یہ سبجیکٹ ہے, یہ اس کا جو ہے وہ بنیادی ٹول ہے, وہ بنیادی سلیبس بن گیا سلیبس ہے آپ کا.
تو نہ صرف یہ کہ جو دائی حضرات ہم تیار کرتے تھے ان کے لیے بھی ہم نے یہ کتاب لازم کر دی کہ بھی یہ کتاب آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور دوسرا جن لوگوں کو ہم دعوت دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کا تحقیقی مزاج ہے، مثبت ہے، یہ غیر جانبدار ہے، ان کو بھی ہم یہ کتاب دیتے تھے کہ آپ یہ کتاب پڑھیے، کوئی عبدالوارث اعتراضات بھائی، سوالات اب ہوں تو ضرور. تک یعنی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی، میر صاحب کو بھی قبریں منور فرمائے کہ وہ آپ اور آپ کے بعد کتنے لوگ اب تک نور ایمان سے منور ہو چکے. جو ہے وہ تقریباً 7,500 لوگوں کے قبول اسلام کا اللہ کی توفیق سے میں ذریعہ بنا ہوں، ماشاء اللہ. اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے ان دو بزرگوں کو بھی جاتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمانے لگے کہ عبدالوارث، ممکن ہے کہ حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک شخص کی وجہ سے یہ ارشاد فرماویں کہ آپ کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ حج ہیں، 10 کروڑ عمریں ہیں، اربوں نمازیں ہیں، خربوں کے حساب سے صدقہ خیرات ہے، اور آپ حیران ہو کے کہو کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے تو یہ نہیں کیا. تو فرمانے لگے کہ تم نے تو ایک شخص کو دائرہ اسلام میں لانے میں ذریعہ بنے، آگے سے اس کی نسل سے جو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور انہوں نے جو حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، نمازیں ادا کی ہوں گی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، وہ سارا تمہارے نامہ اعمال. اور جتنا آپ کے نام ہوگا نا عبدالوارث صاحب، وہ اس صاحب کتاب تک تو میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ وہ جو اربوں خربوں حج اور عمرے ہیں، تو اس کا ذریعہ اگر یہ کتاب ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ اربوں خربوں کے جو حج عمرے نمازیں خیرات صدقہ وہ سارا جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا میر صاحب رحم اللہ کے مقدر میں بھی ہوگا. بلکہ اس کی تو شہادت بھی سامنے ایک آئی ہے. عصری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں پروفیسر ساجد میر صاحب چہر پہ براجمان ہے اور کالی داڑھی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ بھی اس کی تعبیر میں کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایمان والے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہ جوانی کی حالت میں ہوں گے. تو اگر ان کی کالی داڑھی دیکھی ہے تو یقیناً یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بڑی عافیت اور آسانی پیدا فرمائی ہے. ضرور جی، ہمارا گمان یہی ہے. عبدالوارث بھائی، کتاب آپ نے پڑھ لی، غصہ آتا رہا، آپ رکھتے رہے ہوں گے، پھر پڑھتے ہوں گے، کراس چیکنگ کرتے ہوں گے، وہ چوٹیں سہتے رہے آپ. اس کے بعد پھر میر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کتاب کے بارے میں کچھ تو آپ نے بات بیان کر دی. اس کے علاوہ کوئی بتایا میر صاحب سے، کوئی پوچھا کہ کتاب کیسے لکھی ہے اور ریفرنسز کیسے چیک کیے ہیں؟ میر صاحب کو میرے بارے میں اطلاع ملی تھی، بلکہ اطلاع بھی پیغام ٹی وی کے ذریعے سے ہی ملی تھی. جب پیغام ٹی وی کا آغاز ہوا تھا نا، تو اس پہ جو سب سے شروع میں جو پروگرامز آئے تھے اس میں سے ایک پروگرام یعنی میرا تھا اور مجھ سے منسلک تھا. بالکل ایسے اسلام ہی ہمارا انتخاب. بالکل یعنی یہ ساجد میر صاحب کا دوسرا بڑا احسان تھا میرے اوپر. یعنی آج اگر دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے اس پیغام ٹی وی کی وجہ سے جانتی ہے. اللہ، یعنی سب سے پہلے جو میں آپ سمجھے کہ پبلسائز کیا گیا، دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے آ پایا، ہاں جی، تو وہ پیغام ٹی وی تھا، جس سے ان کو پتا چلا کہ اچھا، یعنی اس میں جب پہلا ایک کامران زاہد نے انٹرویو کیا کہ اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں، تو پہلی بار لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ یہاں پاکستان میں بھی قبول اسلام کے مواقع میسر ہیں، یہاں پہ بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اور اس انٹرویوز کی وجہ سے پھر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ حیران. تو ایک پھر سیریز چلی تھی، اس میں کئی نو مسلم بہنیں بھائیوں کے جو ہے وہ انٹرویوز کیے. کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے وہ آپ کا پیغام ٹی وی پہ جو ہے وہ پروگرام سنا ہے، اور پروگرام سننے کے بعد ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور کئی لوگوں نے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا. یہ دوسرا بڑا کارنامہ تھا پیغام ٹی وی کا. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغام ٹی وی کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیا، اور پیغام ٹی وی کے ذریعے سے رابطہ کر کے پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ کلمہ پڑھایا. شاید میں اس میں ناکام رہا کہ میں اس کو اعداد و شمار میں جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتا. آپ نے جو بات کی ہے نا میر صاحب کی، اور میر صاحب پیٹرن چیف تھے پیغام ٹی وی کے، وہ اس کے بانی تھے، ان کی وجہ سے آپ نے یعنی دو ذکر کر دیے نا. ایک تو ان کی کتاب، وہ آپ کے دل میں نور بھرا گیا، پھر ان کا یہ جاری کردہ پیغام ٹی وی، اس کے ذریعے سے پھر آپ کے دل کا نور کئی دلوں تک پہنچا، کئی چمکے دل. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے
سی او ہیں حافظ ندیم احمد صاحب بتاتے ہیں وہ شروع میں میر صاحب کے پاس آئے کہ پیغام یا کوئی ٹی وی دینی ہونا چاہیے. ان کا ایکسپیرینس تھا, وہ گجرانوالہ میں حدیث ٹی وی چلا چکے تھے اور حدیث ٹی وی پر سب سے پہلے جو شخصیت آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں, ویری فرسٹ ٹرانسمیشن, یعنی میں پروفیسر ساجد میر آپ سے مخاطب ہوں. سبحان اللہ. اچھا, وہاں سے آغاز ہوا. پھر وہ آئے کہ جی یہ جماعت ہے, آپ بڑی شخصیت ہیں, بڑے لیول پر کام ہونا چاہیے. کام شروع ہو گیا. انہوں نے نا دیکھا کہ جس قدر اس کے لیے وسائل چاہیے, جس قدر توجہ چاہیے, ابتدا میں اس طرح انہوں نے فیل کیا کہ شاید ابھی نہیں ہے. گاڑی تھی ایک مہران, اس پہ وہ اپنی گاڑی تھی, سفر کرتے تھے پیغام کے لیے. ایک دن کہتے کہ میر صاحب یہ نا ٹی وی نہیں اس طرح بنتے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کہ یہ ایک گاڑی ہے اور اس کے لیے وسائل چاہیے بہت زیادہ. میر صاحب نے ایک جملہ عبدالوارث صاحب ارشاد فرمایا تھا جو آج آپ کی بات کی وجہ سے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ حافظ صاحب یہ جو ٹی وی ہے نا, یہ ہم نے بنانا ہے, یہ ہم نے چلانا ہے, اور اس نیت سے چلانا ہے ہم قبر میں پڑے ہوں گے اور اس پر جو دعوت کی چیز ہوگی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن کے پہنچ رہی ہوگی. ابھی ہم جب واپس آئے نا قبر میں دفن کر کے, تو واپسی پہ انہوں نے کہا کہ جب میں قبر پہ کھڑا تھا یا قبر کو دیکھ رہا تھا تو یکدم وہ مجھے آیا, ویو آئی کہ یار یہ تو میر صاحب نے فرمایا تھا, تو یہ ہے وہ قبر اور یہ ہے وہ پیغام ٹی وی. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ یہ تو قبر کے لیے اپنی کے لیے ایک پیغام ٹی وی بنانا چاہ رہے ہیں, تو میں نے بھی سب کو چھوڑ دیا کہ کوئی اور کاروبار ہے, کوئی اور مصروفیات ہیں, اب یہاں جو بھی مشکلات ہوں گی, لیکن جب ان کی نیت یہ ہے تو میں بھی قبر کے لیے کروں گا. تو آج دیکھیں وہ پیغام ٹی وی, یہ یعنی عیسائیت پر کتاب, پھر پیغام ٹی وی, اور پیغام ٹی وی اس لیے بنا تھا آج انشاءاللہ انہیں جیسے یہ آپ کے کام عیسائیت کتاب اجر مل رہا ہے, پیغام کا مل رہا ہے. جی اب آپ بتائیے اس ملاقات پر. تو اسی یعنی وہ جو پیغام ٹی وی کے اوپر سیریز چلتی ہے, تو ظاہر ہے کہ میر صاحب کی نظر سے بھی یہ گزرا ہوگا, تو پھر انہوں نے بلایا, خود سے بلایا. ہاں جی, خود سے بلایا. الحمدللہ, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ. تو میں جب ملاقات کے لیے آیا تو میرے ساتھ پروفیسر ساجد میر صاحب, پروفیسر محمد یحییٰ صاحب بھی تھے, عبدالستار غوری صاحب بھی تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ یہاں دفتر میں آئے ملاقات کے لیے؟ جی, ملاقات یہاں پہ دفتر میں حاضر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے ریویوز دیے جو ہمارا ادارہ ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس میں بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی میں اپنے چینل سے اپلوڈ کروا دوں تاکہ ذرا یاد تازہ ہو جائے کہ ساجد میر صاحب نے حقوق الناس کے بارے میں کیا کہا. بڑا اعزاز کی بات ہے. جی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کیا کر سکتا ہوں. جب ان ساری صورتحال سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, جب بڑے کو پوچھیں تو پھر بتاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آئیڈیل سچویشن یہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ نو مسلمین کے لیے ایک ایسی نیو مسلم کمپلیکس ہو کہ جہاں پہ ان کی رہائشیں بھی ہوں, جہاں ان کے لیے اسکول بھی ہو, جہاں ان کے لیے تعلیم و تربیت کے مواقع بھی ہوں, اور کچھ عرصہ ان کو وہاں پہ رکھ کے ہم ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا داعی بنائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ہم معاشرے میں دعوت و تبلیغ کے لیے عام زندگی جس طرح بسر کرتے ہیں, ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ معاشرے میں جائیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اس کے حوالے سے نا حافظ عبدالکریم صاحب سے ملاقات کر لیجئے. پھر حافظ عبدالکریم صاحب کے لیے کال آئی کہ حافظ عبدالکریم صاحب ملاقات کرنا چاہتے, چونکہ میر صاحب کا حکم تھا. ہاں جی. تو ان سے بھی جب یہی بات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپلیکیشن لکھیے. اپلیکیشن لکھی, پھر انہوں نے کہا اس کا آپ عربی میں ترجمہ کر دیجئے. جو بھی ہماری ڈاکومنٹیشن تھی وہ ساری کر کے دی. عبدالوارث بھائی, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ تو کتاب پڑھ چکے اور آگے پڑھا رہے ہیں, تو اس کو پڑھ کے کچھ ریویوز آئے آپ کے پاس؟ کچھ لوگوں نے کیا آپ سے بات کی جب آپ دیتے ہیں کہ پڑھیں, آپ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں؟ اصل میں میر صاحب نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں. اس کتاب کے بارے میں مجھ سے کبھی یہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کتاب میں یہ حوالہ ہے, یہ کہاں ہے, کس نے یہ یعنی کہاں پہ ہے اس کا حوالہ. تو امیر صاحب کے ہر پیج کے اوپر 15 سے زیادہ جو ہے وہ حوالہ جات مینشن ہوں گے. وہ چاہے وہ ان کی کتب کے ہوں, انسائکلوپیڈیاز کے ہوں, وہ تورات کے, زبور کے, انجیل کے ہوں یا قرآن کے ہوں, تو ہر کتاب کے اوپر آپ کو 5, 7, 10, 15 جو ہے وہ حوالہ جات ملیں گے. یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا. دیر از نو پرابلم, انگلش موجود ہے نا, اس کا جو بالکل یہ بڑی اہم بات رہ گئی موجود ہے کہ یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, اردو میں تو بہرحال ہے. تو یہ الحمدللہ اس کتاب کے حوالے سے اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے جو ریفرنسز ہیں, جو مراجع ہیں,
جو حوالہ جات ہیں وہ اوریجنل کتب سے لیے گئے. یہ سب سے اہم، وگرنہ سچی بات ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ تحریر کے بہاؤ میں لکھتے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جس طرح عرض کی کہ اس کتاب میں بہت ٹھہراؤ ہے، بہت تحمل کے ساتھ لکھی گئی ہیں. 18 یا 28 سال یہ ایسے میر صاحب نے اس کے اوپر صرف نہیں کیے. آپ سے اگر پوچھا جائے عبدالوارث بھائی کہ چند لفظوں میں آپ میر صاحب کا جو احسان اس کتاب کی صورت میں آپ پر ہوا یا دوسروں پر ہوا، یا آپ جو میر صاحب کی شخصیت کے متعلق سمجھتے ہیں، چند لفظوں میں اس کی تصویر کشی کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قوم، ملک، ملت کے اوپر، جب امت کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پروفیسر ساجد میر جیسی شخصیات سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور سچی بات ہے کہ یہ صرف عیسائیت کی بات نہیں ہے. جو سیاسی اعتبار سے ان کی خدمات ہیں، جو ملی اعتبار سے، جو امت کی سطح پہ جو ان کی خدمات ہیں، یہ اس طرح کی عہد ساز اور تاریخ ساز شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. اور اس صدی میں تو ہم نے ایک ایسا مرد مجاہد دیکھ لیا، آنے والی صدی میں پتہ نہیں ایسا کوئی میسر آئے یا نہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان تھا امت کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو اس صدی میں ہم جیسی نسل کو ساجد میر سے ایسی جو ہے وہ شخصیت سے نوازا. الحمدللہ. میرے لیے جی آپ کے الفاظ کی قدر و قیمت اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ ایک سفر کر کے اسلام تک پہنچے ہیں. یعنی ہمیں تو ایسے ہی مل گیا، اس معاملے میں ہم کمتر ہیں کہ آپ کی طرح ہم نے سفر نہیں کیا، ہم نے تحقیق نہیں کی. آپ بہت بلیسڈ آدمی ہیں، اور بلیسڈ مزید بھی اس لیے ہیں کہ آپ یہ سفر کر کے رک نہیں گئے، آپ اور لوگوں کی زندگی میں یہ سفر جاری کر چکے ہیں. بہت عظیم کام کر رہے ہیں. یہ آپ کا شکریہ، آپ نے یاد دلایا کہ پیغام ٹی وی کا بھی اس میں حصہ ہے، اس سفر میں، روشنی کے سفر میں پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی حصہ ہے. اور یہ کیسی بات ہے کہ یہ بات لوگ ان کے قبر میں اترنے کے بعد جان رہے ہیں. یہ بس دکھ ہے کہ میں دکھ بھی ہے لیکن کرم بھی ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ گوشے ان کے دکھا رہا ہے. حسن اتفاق بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ ہے اور ایک طرف میر صاحب رحم اللہ. تو ان دونوں میں جو کنیکشن ہے وہ بھی ایک خوبصورت ہے کہ جب ڈاکٹر اسرار رحم اللہ سے جو ہے وہ مستفید ہوئے، اس کے بعد پیغام ٹی وی بنتا ہے، تو اب پیغام ٹی وی اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان جو ایک کنیکشن بنتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کے بیٹے ہی بنتے ہیں. یعنی ادھر سے انہوں نے ادھر شفٹ کر دیا اور اس کے درمیان ایک یعنی خوبصورت جو ہے وہ تعلق وہ آصف حمید صاحب بنتے ہیں. تو یہ تو دونوں کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں میرے لیے اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ انہوں نے مجھے دوزخ کی آگ میں جانے سے بچا لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ صرف مجھے بلکہ 7,500 لوگوں کے، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی نہ جانے کتنے اور ہزار لوگوں کو چاہیے دوزخ کی آگ سے بچانے کا یہ ذریعہ بنے. تو اس لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دنیا میں ہوتے تو میں ان سے یہی کہتا کہ شکریہ میرے استاد، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے. اللہ اکبر. عبدالوارث بھائی بہت جذباتی کر دیا آپ نے. پروفیسر صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کا تو یہ مزاج ہی نہیں کمپیریٹیو کا، تو اس طرف آنے کا کیا سبب بنا؟ تو فرمایا کہ اصل میں اس کے علاوہ دیگر کتب کے اوپر بھی کام کرنے کا ارادہ تھا، اور یہ تحریک میرے اندر پیدا کی تھی میرے شہید دوست نے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحم اللہ کا، جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مل کے کام کرنا تھا. میں نے چونکہ جمع و تدوین کرنی تھی، انہوں نے نظر ثانی کرنی تھی، اور یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ کئی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا مقصود تھا. لیکن ہوا یہ کہ میں بڑی شد و مت کے ساتھ اس کے اوپر محنت کر رہا تھا، اور اسی دوران شہید علامہ شہید رحمۃ اللہ کام کر چکے تھے میر صاحب، اور نظر ثانی ایک دفعہ کر چکے تھے علامہ صاحب. جی اس پہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کام. علامہ صاحب کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور اس کے بعد میر صاحب بھی شدید مصروف ہو گئے. 28 سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. جب یہ کتاب پڑھیں گے نا آپ تو آپ کو اس کے اندر 28 سال نظر آئیں گے. یعنی
ڈاکٹر اسرار رحم اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ پل دو پل کی بات نہیں، 2-4 برس کی بات نہیں. جب اجلت میں، جب چند مہینوں میں کتاب لکھی جاتی ہے نا، تو اس میں ایک آپ کو اجلت نظر آتی ہے، اس میں آپ کو ٹھہراؤ نظر آئے گا. میر صاحب نے تب تک بات آگے نہیں بڑھائی جب تک کہ آپ کی تسلی نہ ہو جائے، اور تسلی کے لیے انہوں نے ریفرنسز کہاں سے لیے؟ امریکہ کے کتب خانوں سے ریفرنسز لیے، انہوں نے یورپ کے کتب خانوں سے ریفرنسز لیے، انہوں نے عرب کے کتب خانوں سے ریفرنسز لیے، اور افریقہ کی یونیورسٹیوں کے کتب خانوں سے انہوں نے ریفرنسز لیے، اور براہ راست عیسائی جو پریچر تھے یا ان کے. اور جب آپ کی تسلی ہوگی، جب انہوں نے حجت تمام کی ہے نا، تو وہاں انہوں نے توقف کیا ہے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس قدر اس کتاب میں ٹھہراؤ ہے، وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ میاں اب بھی کوئی شکوک و شبہات ہے، اب بھی کوئی اعتراض ہے. یعنی وہ آئش لائی والا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ ریفرنس لینے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یعنی یہ محض کوٹ نہیں کیے، فرمایا کہ اس میں جو اوریجنل ریفرنسز ہیں میں نے ان کا استعمال کیا. اگر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بات فلاں کتاب میں ہے تو میں نے وہ فلاں کتاب نکلوائی ہے، اور اس کتاب کو نکلوانے کے بعد اس کی فوٹو کاپیز کروائیں. جو ریفرنس تھا اس فوٹو کاپی کو منگوایا، جب میں نے دیکھا تب میں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام فوٹو کاپیز جس کے اوپر ہزاروں ڈالر میرے خرچ ہوئے، یعنی ان کو اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام جو ہے نا فوٹو کاپیز میرے پاس موجود ہیں. یعنی آج اگر کہہ کے جو دکھائیں آپ نے کہاں سے یہ حوالہ لیا ہے، آج تو خیر انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ مشکل ہی نہیں ہے کوئی بات، لیکن اس وقت نسبتاً اتنا انٹرنیٹ کی وہ سہولت عام نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی یہ پوچھتا کہ یہ حوالہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، کدھر ہے، تو میں ان کو فوٹو کاپی نکال کے دکھا سکتا کہ یہ حوالہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام ریفرنسز میں نے دنیا کی مختلف لائبریریوں سے کتابیں نکلوا کے اس کی فوٹو کاپی کروا کے پاکستان منگوا کے پھر میں نے اس میں درج کیا ہے. تو یہ ہے یعنی وہ جو 28 سال کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو وہ 28 سال زندگی کا ایک عرصہ ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی جوانی سے وہ بڑھاپے تک پہنچ چکے تھے تب، تو وہ 28 سال آپ کو اس میں نظر آئیں گے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو تعارف مسیحیت کے لیے یہ کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، بالخصوص علماء کرام کو، کہ جن کا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے. علماء کرام کو کم سے کم اس کتاب کا ایک بار مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے. آج ہم نے ایک کوشش کی تو ہے کہ مدارس میں جو ہے وہ ہم تقابل ادیان خصوصاً عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کمپیریٹیو جو ہے نا وہ شارٹ کورس کرواتے ہیں. اور الحمدللہ سیالکوٹ میں بھی جو مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب سیالکوٹی ہیں، تو ان کے مدارس میں بھی الحمدللہ وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ. تو اب الحمدللہ مختلف خاور رشید بٹ صاحب ہیں، مختلف مدارس میں جا کے ماشاءاللہ تقابل دھیان. تو یہ کتاب ان بچوں کو بھی کہ جو تقابل دھیان کا ذوق رکھتے ہیں، بالخصوص علماء کرام، ان کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. عبدالوارث بھائی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ کتاب انڈر ریٹ ہے ابھی تک. بالکل صحیح بات ہے کہ یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی 28 سال ایک اتنا بڑا شخص، بلکہ شخصیت جس کے پاس دنیا بھر کا تجربہ ہے، یعنی سیاستدان ہے، پارلیمنٹ کا تجربہ ہے، ایک جماعت کو انہوں نے سارے علماء کو چلا کے دیکھا ہے، یہ تجربہ ہے. پھر وہ یعنی ایجوکیشن میں رہے ہیں، انگلش کے پروفیسر ہیں، پھر وہ نائجیریا میں جا کے بڑا عرصہ، پھر وہ براہ راست عیسائیوں سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور کتابیں ظاہر ہے دنیا بھر کی وہ عیسائیت کے متعلق دیکھ چکے ہیں اور ڈالر خرچ کر چکے ہیں. تو اس کو کچھ بہتر چھپنا چاہیے. کیا خیال؟ بالکل صحیح بات ہے. یعنی اس کو اس درجے میں میرا خیال متعارف نہیں کروایا جا سکتا. اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے اس یعنی ہیرے کو پرکھا اور آپ نے بے شمار لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی داخل کر دی. اللہ کرنے والا آپ ذریعہ بنے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں تقابل دھیان کا ذوق نہیں ہے، یعنی شاید ضرورت بھی اس کی نہیں ہے، لیکن کچھ حلقوں میں یہ ذوق ہونا بھی چاہیے، ان کا اس کا مطالعہ کروانا بھی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب جس شایان شان کے ساتھ چھپنی چاہیے تھی، شاید وہ بھی، اور وہ خود بھی کچھ زیادہ اپنی تشہیر کو پسند نہیں کرتے تھے، شاید اس لیے بھی انہوں نے اس کتاب کا بہت کم تذکرہ کیا. آپ کا مشورہ بڑا اہم ہے. ایک تو یعنی آپ یہ مشورہ دیتے ہیں اس کتاب کو شایان شان چھپنا چاہیے. اچھا، ظاہر ہے آپ نے جب اس کتاب کو پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو پارٹس میں کر دیا جائے، کیونکہ آج کل لمبی کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں. کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کچھ چیزیں چھاپیں؟ میں نے جیسے پہلے بھی عزم آپ سے کر رہا تھا کہ اس کو اگر ہم پارشلی، چونکہ آج بڑی کتابیں صرف لائبریری میں رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ خریدتے ہیں، پڑھنے کا ذوق اور مزاج نہیں ہے. اور چھوٹی کتاب کو بہرحال آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس
کو یعنی ایک مشن ہوتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ 1-2 دن میں ختم کرنا ہے. تو جس طرح اس کے ابواب بندی کی ہوئی ہے, اگر ان ابواب بندی کے اوپر ہی یعنی اس کو جو ہے وہ اختصار کے ساتھ کتابچوں کی صورت میں جو ہے وہ کر لیا جائے, یہ مکمل کتاب بھی ہو لائبریری میں 50 صفحے 100 صفحے, لیکن اگر اس کو پارشلی جو ہے وہ یعنی کتابچوں کی صورت میں شائع کیا جائے تو یہ الحمدللہ ایک بڑی زبردست کوشش ہوگی. دعوت و تبلیغ میں بھی بڑی معاون ہوگی. بعض کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مروجہ عیسائیت کیا ہے, بجائے ساری کتاب دینے کے صرف آپ اس کو وہ پہلو دے دیں, عیسائیت کا جو ہے وہ موجد کون ہے. آپ صرف یہ کہ جس کو یہ اعتراض ہے کہ عیسائیت کی تدوین و ترویج کیسے ہوئی, آپ صرف وہ اس کو یعنی جس کا جو سوال ہے اس سوال سے متعلق جو ہے وہ اس کو آپ کتابچہ دے دیں تو یہ بڑی مفید ہوگی اور دعوت و تبلیغ میں نسبتاً آسان بھی ہوگی. بڑی کتاب کو ہم اس لیے ہاتھ بھی نہیں ڈالتے کہ یہ تو 2 مہینے لگیں گے پڑھنے کے لیے, تو جب اچھا خاصا ٹائم ہوگا نا اس وقت پڑھیں گے. تو کتابچہ انسان سفر میں بھی پڑھ لیتا ہے, تو کتابچوں کی بہرحال اپنی ایک افادیت ہے. بالکل صحیح. عبدالوارث بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے کتاب پڑھ لی اور آپ کے اندر اتر گئی, روشنی آ گئی الحمدللہ, پھر آپ نے اس کو خوب استعمال کیا اور مجھے لگتا ہے دنیا میں اور لوگوں نے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں اس کتاب کا فیض پہنچا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد نا مزید ریویوز سامنے آئیں گے کہ کن کن لوگوں نے اس کتاب سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا ہے, مستفید ہوئے ہیں. لیکن عبدالوارث بھائی دیکھیں دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچی ہے, انٹرنیٹ پر پڑی ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کتاب تو پڑھ چکے ہیں, پیغام سے شاید متعارف نہ ہو. یعنی یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے, کچھ آئیں گے کچھ نہیں بھی آئیں گے. اسیس کرنا, جیسے آپ فرماتے ہیں نا کہ مشکل ہے میرے لیے اعداد و شمار اکٹھے کرنا کہ کتنا فائدہ ہوا, تو یہ بھی ذرا مشکل ہے. بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے پاس وقت ہے, عمر ہے, تجربہ ہے, علم ہے, کتابیں ہیں, بزرگوں کی دعائیں ہیں. اللہ آپ کا سفر جاری رکھے. بہت سے عبدالوارث آپ کی طرح سامنے آئیں اور بہت سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے واپس لائیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کی گفتگو کا, اور اس پورے سفر کے بیان کرنے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں تاثرات اور ان کا شکریہ ادا کرنے یا ان کی جو خدمات ہیں اس کو نمایاں کرنے میں جو ہے وہ ذریعہ بنا. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. اللہ آپ سے بارک اللہ فیکم. ناظرین, شخصیات چلی جاتی ہیں اور ان کی زندگی کے گوشے پہلو پھر سامنے آتے ہیں تو آدمی حیرت کرتا ہے کہ یار یہ شخصیات ہم میں موجود تھیں, ان شخصیات کو ہم نے کھو دیا ہے. کوئی ایک پہلو ان کی زندگی کا دیکھا جائے تو اس میں ہی کتنے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, کتنے مہکتی ہوئی راہیں جو ان کی وجہ سے مہکی ہیں وہ نظر آتی ہیں. پروفیسر صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور وہ جو راستے اجال گئے ہیں, مہکا گئے ہیں, ان کی حفاظت کرنے کی اور ان کو جاری رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.